हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों साल 2021 खत्म हुआ और साल 2022 शुरू हो गए और मैं समझना चाहता हूं कि और मैं अपने व्यूअर्स को भी समझाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 2021 का जो जो साल रहा वो सिक्योरिटी के हवाले से कैसा रहा और 2022 किस तरह का हो सकता है। इस हवाले से मैंने रिक्वेस्ट की जनाब अब्दुल बासित साहब को, आपको पता है ये रिसर्चर हैं और बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है जो कि राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का जो जर्नल है काउंटर टेररिस्ट ट्रेंड्स एंड एनालिसिस, उसमें बेसिकली ये एनुअल थ्रेट असेसमेंट ये करते हैं, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट करते हैं दुनिया के तमाम रीजन की, साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक की, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना और बहुत सारे इलाकों की। तो जो पाकिस्तान चैप्टर की जो रिपोर्ट है वो अब्दुल बासित साहब ने लिखी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दे ताकि हम समझ सकें कि 2021 पाकिस्तान की सिक्योरिटी लैंडस्केप किस तरह रहा, किस तरह के थ्रेट्स रहे पाकिस्तान को, और 2022 कैसा हो सकता है। बासित साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर। कीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर जरा हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरव्यू दें कि आपने जो रिपोर्ट लिखी है ये इस रिपोर्ट में आप कैसे एनालाइज करते हैं कि 2021 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, किस किस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस थे और हम उसको कैसे डील करने में कामयाब हुए, नाकाम हुए और लूप होल्स कहाँ रहे। काइंडली हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एलैबोरेट करें। ये बेसिकली हम सॉरी ये एक थ्रेट असेसमेंट होती है जो ईयर टू ईयर बेसिस पे चलती है। तो हमारा जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है वो पिछले साल को देखते हुए अगले साल का ट्रेंड हम देखते हैं कि पिछले साल थ्रेट किस तरह इवॉल्व कर रहा था और अगले साल क्या उसमें कंटिन्यूटी आई है या कोई चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस आई हैं तो वो किस किस्म की चेंजेस है और फिर उन रीजंस को देखना कि ये चेंजेस क्यों आई हैं। और अगर चेंजेस नहीं आती और कंटिन्यू करता है थ्रेट तो फिर ये एक्सप्लेन करना कि ये कंटिन्यूटी क्यों है। तो उस तरीके में हम इसको देखते हैं और जिन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, तीन ब्रॉडर फील्ड्स होती हैं जिनको हम या थीम्स होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। एक तो उसमें ट्रेंड्स होते हैं, वायलेंस के ट्रेंड्स हो गए मुख्तलिफ। दूसरा उसमें हम स्टेट के रिस्पॉन्सेज को देखते हैं कि उन थ्रेट्स को स्टेट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, क्या पॉलिसीज थी, कौन से ऑपरेशंस थे, चैलेंजेस क्या थे। और आखिरी होता है आउटलुक के अगले साल में। वो एक प्रोजेक्शन होती है जो गलत हो सकती है लेकिन बेस्ड ऑन एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पे हम एक असेस करते हैं कि आउटलुक क्या रहेगी। तो इन तीन हेड्स में तोड़ के उसको देखा जाता है। अच्छा, 2021 का अगर अब हम थ्रेट लैंडस्केप जो है उसको अगर हम ट्रिवर्स करें या उस पे एक नजर डालें तो 2009 से कीमा साहब पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो कंटिन्यूअसली नीचे आए हैं। ठीक है जी, लेकिन 2 साल इनमें ऐसे हैं, यानी 2009 में सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए थे, लेकिन फिर 2010-11 ऑनवर्ड्स वो अटैक्स नीचे आते रहे। लेकिन इनमें 2 साल ऐसे हैं, पिछले जो आप यानी 13 साल की बात कर लें तो इन 13 सालों में लगातार अटैक्स नीचे आए हैं, लेकिन 2 साल ऐसे हैं जिनमें ये अटैक थोड़े से ऊपर गए हैं। उनमें एक साल तो है 2013 का और 2021 वो दूसरा साल है जिसमें ये ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर गया है, ज्यादा ऊपर नहीं लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया है। 2013 आपको याद होगा पाकिस्तान में इलेक्शन का साल था जिसमें इलेक्शन रैलीज पे टीटीपी ने बहुत ज्यादा अटैक्स किए थे और वो जो अटैक्स थे यानी टीटीपी ने एक डिवाइड डाल दी थी, वो पार्टीज जो कि पीस टॉक्स को सपोर्ट करती थी और वो पार्टीज जो पीस टॉक्स को अपोज करती थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेयर करते थे और एएनपी, पीपीपी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो रैलीज थी उनके ऊपर अटैक्स होते थे मुख्तलिफ किस्म के, तो वो अटैक्स ऊपर चले गए थे। अच्छा, फिर वो ट्रेंड नीचे आता रहा, लगातार उसमें कमी आती रही। उसकी एक वजह वो एपीएस के बाद ऑपरेशन थे, नेशनल एक्शन प्लान था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिर 2021 में हम देखते हैं कि उसमें थोड़ी सी इंक्रीज आती है, यानी तकरीबन कोई 23% की इंक्रीज है टेररिस्ट अटैक्स के अंदर कंपेयर टू 2020 पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह जो कैजुअलिटीज है वो भी ऊपर चली गई हैं। तो ये एक मोटा हमें ट्रेंड लाइन नजर आती है। अच्छा, अगर आप इन ट्रेंड लाइंस को देखें तो ये जो रीजन के अंदर
जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, तालिबान का टेक ओवर और एक डेमोक्रेटिक रिजीम का डाउनफॉल, अमेरिका का इनखला, उनके साथ कंसिस्टेंट है ये ट्रेंड्स। तो जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स में इंक्रीज आई है, उसमें अफगान तालिबान का टेक ओवर एक मेजर फैक्टर है, जो कि एक रिजुविनेटिंग इफेक्ट था उसका टीटीपी के ऊपर। दूसरी रीजन उसकी जो है वो टीटीपी की अपनी रीऑर्गेनाइजेशन, रीयूनिफिकेशन और उनका पाकिस्तान में ग्रेजुअली एट अ सर्टेन लेवल जो है किसी हद तक अपने जो नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल्स थे, उनको रीएक्टिवेट करने का है। यानी अगस्त 2020 से लेके आज तक टीटीपी के अंदर तकरीबन 10 डिफरेंट फैक्शंस जो हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स है, वो टीटीपी के अंदर शामिल हो चुके हैं। और फिर उनके साथ एक मुज़ाकरात की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। 9 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक एक सीज फायर था, जिसमें ये होप थी दोनों साइड की कि शायद ब्रॉडर पीस टॉक्स शुरू हो, लेकिन 9 दिसंबर के बाद वो सीज फायर खत्म हो गया, वो टॉक्स कोलैप्स हो गई और अब दोबारा से ऑपरेशन हो रहा है। तो जो टीटीपी की रीयूनिफिकेशन थी नूर वली मसूद के नीचे, अफगान तालिबान की जो विक्ट्री थी, उसने इनको बहुत ज्यादा बूस्ट दिया, एनर्जाइज किया। अब इनको अफगानिस्तान में एक सेंचुरी अवेलेबल है, वहां से ये पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ नेटवर्क्स को रिवाइव किया है और अपना मसल शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स जो है वो पाकिस्तान में इंक्रीज हो गए। और इसके अंदर हमें कुछ रिवर्सेस भी नजर आती हैं। मसलन कि जो हमारे ऑपरेशन चल रहे थे उनमें एक कॉन्टिन्यूटी थी, एक नेशनल कंसेंसस था। आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक कंसेंसस बना हुआ था कि मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और काइनेटिक मींस के थ्रू इन ग्रुप्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये जो एक आउटरीच थी फॉर पीस टॉक्स टू टीटीपी, उससे वो नेशनल कंसेंसस भी टूट गया। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब के नीचे, इन्होंने एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की, उसको वो लेके आए। जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर इकोनॉमी पे उनका काफ़ी जोर है और एस्पेक्ट्स भी हैं। इससे पहले नेशनल एक्शन प्लान की कोई पॉलिटिकल ओनरशिप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं ले रही थी। इसी तरह एक नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2019 टू 2023 आसन इकबाल साहब बना के गए थे, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब इन्होंने एक पॉलिसी तो अनाउंस की है, क्या उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, उसका बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इस गवर्नमेंट के पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर भी और इनकी कैपेसिटी के ऊपर भी कि क्या ये डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। तो जो मेन ट्रेंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक ओवरऑल पिक्चर मैंने दे दी, ओवरव्यू एक दे दिया। टीटीपी का रिवाइवल और उनके टेररिस्ट अटैक्स जो है वो पाकिस्तान में ऊपर चले गए। जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान के और टीटीपी के, उनके अंदर कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अंदर आप आ जाए, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, उनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दोबारा अपनी स्ट्रीट पावर शो की। वो अपने लीडर खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी की रिहाई के लिए उन्होंने एक एजिटेशन शुरू की और दोबारा गवर्नमेंट को फोर्स किया कि उसके साथ एक डील करे, जबकि गवर्नमेंट एक ब्रावेडो शो कर रही थी कि वो इनसे ताकत के बाजू पे निपटेगी। लेकिन फिर हमने देखा एक सीक्रेट डील हुई। उस डील के अंदर जो है वो आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे, उसके अंदर एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इन्वॉल्व थे, एक कराची के बिजनेसमैन है अकील करीम डैडी साहब, वो इन्वॉल्व थे। उस डील के नतीजे में फिर रिहाइयाँ हो गई, साद हुसैन रिजवी की रिहाई हो गई, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो विड्रॉ किए और इन रिटर्न फिर टीएलपी के लोग जो है वो ग्रेजुअली वापस चले गए। अपना लॉन्ग मार्च उन्होंने जो है वो कॉल ऑफ कर दिया, इस्लामाबाद की तरफ वो नहीं आए। ये एक दूसरा बड़ा ट्रेंड था पाकिस्तान के अंदर। और तीसरा बड़ा ट्रेंड जो जनरली स्पीकिंग है वो ये अभी आप बल्दियाती इंतखाबात में भी आपने देखा होगा, वो मौलाना फजलुर रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल ग्रुप है, उसने केपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप हो या जो मिलिटेंट लैंडस्केप है, उसमें आपको एक
جو ریلیجس رائٹ ہے اس کی ریسرجنس نظر آتی ہے, اس کی اگریشن نظر آتی ہے, اور ان کا ایک نان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے جو ڈائریکٹلی میرا خیال ہے ریلیٹڈ ہے جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے ایک براڈر ہمیں جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اس حوالے سے کہ سیکیورٹی پہ بھلے وہ ٹی ایل پی کا ریٹرن ہوا ہے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے بتایا. کائنڈلی ذرا یہ جو بلوچ انسرجنسی ہے باسط صاحب, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں, کیا بلوچ انسرجنسی جو ہے وہ کنٹینیو رہی, کم ہوئی؟ کیونکہ جو سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں, آئی تھنک 5 2021 میں ہوئے ہیں, ان میں 4 تو ٹی ٹی پی نے ایکسیپٹ کیے, 5واں بلوچ انسرجنٹ گروپ نے کیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس پرسسٹنس آف دا بلوچ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان کو آپ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ یہ کتنے کو لیتھل ہیں؟ کیونکہ خاص کر کے جو اٹیکس انہوں نے سرینا میں کیے, ادھر ہوئے, کوئٹہ میں ہوئے, اور اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہاؤ فار ڈو یو سی دیم ایز مور لیتھل فار پاکستان اینڈ پرٹیکولرلی فار دا سی پیک پروجیکٹس. اور چائنیز بھی بلکہ ناراض ہو گیا, آپ کو پتہ ہے. اور جو ریسنٹلی جو ایک پاکستان اور چائنا کا جو ایک ریویو گروپ ہے جے سی سی, وہاں پہ بھی چائنیز نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے. تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو فار ڈرائنگ مائی اٹینشن ٹو بلوچ انسرجنسی. میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا. بلوچ انسرجنسی کے لیے میں کہوں گا 2021 ایک مکسڈ ایئر تھا, نہ بہت زیادہ سکسیسفل تھا نہ بہت زیادہ برا تھا. 2020 میں ہم دیکھتے ہیں اور 2019 میں ہم نے دیکھا ان کی ایک الائنس بنی تھی براس, بلوچ, رجائی, اجوئی, سنگر, جو 4 گروپوں کا ایک سنگم تھا. اور انہوں نے پھر بہت زیادہ اپنا مسل شو کیا, ان کی اپنے انٹرنل ڈفرینسز کو سٹچ کیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا, اور اٹیکس زیادہ ہونے شروع ہو گئے. پہلے یہ آپس میں لڑ رہے تھے, آپس کی ان کی لڑائیاں ختم ہوئی, اور پھر انہوں نے فوکس کرنا شروع کیا چائنیز ٹارگٹس کے اوپر اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر. نہ صرف بلوچستان میں بلکہ سندھ میں بھی ان کے اٹیکس ہمیں دیکھنے کو ملے. نہ صرف کہ 4 بلوچ گروپوں نے آپس میں ایک الائنس بنائی براس کے نام سے, بلکہ ان کا سندھی سیپریٹسٹ گروپس کے ساتھ بھی سی پیک کے اگینسٹ ایک الائنس ہوا. تو اس ٹائم تو وہ ان کی ہائی ٹائیڈ تھی. 2021 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو افغان طالبان کا ٹیک اوور ہوا افغانستان میں, وہ ٹی ٹی پی کے لیے تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی, لیکن بلوچ انسرجنٹ کے لیے وہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ تھی. کیونکہ صدرن افغانستان کندھار وغیرہ میں جہاں پہ ان کے کو ہائیڈ آؤٹس تھے, وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا. ان کے کچھ لوگ وہاں پہ مارے بھی گئے, کچھ لوگ اریسٹ ہوئے. تو وہ یہ وہاں سے نکلے ہیں اور یہ پھر ایران میں آ گئے ہیں, ایران کے سیستان بلوچستان میں آئے ہیں, یا پاکستانی بلوچستان میں واپس آ گئے ہیں. اور ہمیں ان کے کچھ لیڈرز کی ایسی سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہیں جس میں یہ طالبان کو اپیل کر رہے ہیں کہ بلوچ ریفیوجیز کا جو ہے افغانستان میں خیال رکھا جائے. تو اس حساب سے تو یہ بلوچ انسرجنٹس کے لیے ایک چیلنجنگ سال تھا. پھر اگر ہم انٹرنلی دیکھیں تو جو کنسسٹنسی ہے ان کے اٹیکس کی, وہ چاہے چائنیز ٹارگٹس کے اوپر ہو یا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہو, وہ کنٹینیو کرتی ہے. نہ تو اس کی لیتھیلٹی میں کسی قسم کی کمی آئی ہے, نہ اس کی فریکوینسی میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے چیمہ صاحب, وہ یہ تھی کہ 2018 تک یہ ہو رہا تھا, ایون کہ 19 تک میرا خیال ہے, کہ بلوچستان پاکستان میں ساروں سے وولٹائل ایریا ان ٹرمز آف سیکیورٹی آ رہا تھا. یعنی سب سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس بلوچستان میں ریکارڈ ہو رہے تھے, جو پہلے فاٹا ریجن میں یا کے پی میں ہوتے تھے. لیکن 2020-21 سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو وولٹیلٹی تھی ان ٹرمز آف ہائیسٹ نمبر, جو فلیش پوائنٹ ہوتا تھا انٹرنل سیکیورٹی کا ان ٹرمز آف نمبر آف اٹیکس, وہ بلوچستان سے اب واپس کے پی میں چلا گیا. اور کے پی کے اندر سب سے زیادہ اٹیکس جو ہے وہ ایکس فاٹا ریجن کے اندر ہے, اور ود ان دی ایکس فاٹا ریجن نارتھ وزیرستان میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ اٹیک نارتھ وزیرستان میں, جس میں کوئی 36 کے قریب ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے تھے. تو بلوچستان میں یہ گروپ گراؤنڈ پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے جو افغان انسرجنسی افغان ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کی وہ نیوٹرلائز ہوئی ہیں, لیکن وہ ایران کی طرف آ گئے ہیں. پھر یہ ہو رہا ہے کہ ود ان بلوچستان اگر آپ پہلی ویوز آف انسرجنسیز کو دیکھیں گے تو وہ جو انسرجنسیز کی ویو تھی وہ ٹرائبل تھیں,
یعنی کبھی مری قبیلہ سپیئر ایڈ کرتا تھا, کبھی بگتیز کرتے تھے, کبھی مینگلز کرتے تھے. ان قبیلوں کے اندر یہ انسرجنسی کی جو ہے وہ اس کا نرو سینٹر یا جو سینٹر آف گریوٹی تھی وہ ان قبیلوں میں ہوتا تھا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو کرنٹ انسرجنسی ہے اس کو کوئی ایک ٹرائب ڈومینیٹ نہیں کر رہا ہے, یا وہ ٹرائبل ایریاز جو ہے بلوچستان میں وہ بلوچستان کے کوسٹل ایریاز کی طرف ہے. گوادر میں, مکران بیلٹ میں اور لسبیلا میں, ان علاقوں سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نوجوان بلوچ انسرجنسی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بی ایس او جو ہے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, اور اس کا ایک فیکشن ہے بی ایس او آزاد, ادھر سے بہت سے لڑکے جو ہیں وہ انسرجنسی کے اندر گئے ہیں. یہ موسٹلی مڈل کلاس ہے, ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے جو جس کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لیڈر لیس انسرجنسی ہے, اس کا کوئی ایک لیڈر اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں بندہ, جیسے نواب اکبر بگٹی کا نام لے سکتے یا عطا اللہ مینگل کا لے سکتے تھے, یا آپ کسی بڑے خیر بخش مری کا لے سکتے تھے جو پاسٹ میں ویوز تھیں 60s کے اندر 50s کے اندر. اب اس کا کوئی ایک اس طریقے سے بڑا لیڈر نہیں ہے. یعنی آپ نام لینا چاہیں تو آپ نام لے سکتے ہیں اس کا, وہ جو ڈاکٹر ہے اللہ نظر بلوچ, اس کا نام لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح مینگلز میں جو ہے وہ ایک دو ان کے کمانڈرز ہیں, تو ایک کوئی بڑا کمانڈر اس طریقے سے نہیں ہے. اور یہ اس ایک لیڈر لیس انسرجنسی کی ریزیلینس کو شو کرتا ہے. تو نمبر آف اٹیکس میں تو شاید اس طریقے سے اس بار انہوں نے وہ طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہو, لیکن پرسسٹنس ضرور ہے. ایک نیریٹو ہے جو کہ پولیٹیکل ایلینیشن کے اوپر بیس کرتا ہے, اس میں کچھ جو گریونسز ہیں وہ بہت ہی جینوئن ہیں جن کو پولیٹیکلی جب تک ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ چلے گی. سو آئی وڈ کال 2021 ایز اے مکسڈ ایئر فار بلوچ انسرجنسی. افغانستان سے ان کے ہائیڈ آؤٹس ختم ہوئے, لیکن اندر جو ہے وہ پرسسٹنس ہے, نیریٹو کی حد تک وہ ابھی بھی ریزونیٹ کرتا ہے. اور ایجوکیٹڈ مڈل کلاس پرٹیکولرلی جو بی ایس او کے فیکشنز ہیں ان سے یہاں پہ لوگ انسرجنسی کو جوائن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دو چھوٹے چھوٹے سوال اس میں ایک بات جو گوادر میں پروٹیسٹس ہوئے, جو گوادر میں پروٹیسٹ ہوئے جہاں پہ سی پیک لوکیٹڈ ہے, اور جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کراؤن جول آف جو بی آر آئی ہے وہ سی پیک ہے, اور سی پیک کا جو کراؤن جول ہے وہ گوادر نے ہونا ہے جو گیم چینجر ہے. وہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ گوادر میں پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں ہے, الیکٹریسٹی موجود نہیں ہے, لوگوں کو جابز کا وہاں پہ مسئلہ ہے, لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن کے وہاں پہ مسائل ہیں. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا, جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ نہیں ہے جو شاید بتائی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس سے انسرجنسی جو ہے وہ زور پکڑتی ہے, اور اس کے نیریٹو کے اندر ایک حقیقت کا عنصر شامل ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ادارے ہیں ریلیونٹ, ان کو اس کو پولیٹیکلی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے یہ زیادہ زور نہ پکڑے. جی مسا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. باسط صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال. پہلا تو بات یہ بتا دیں کہ کائنڈلی ایک تو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پوچھنا, لیکن ایک سوال بتا لیں افغانستان کے اوپر جو فینسنگ کے حوالے سے ہے. ریسنٹلی جو ماضی میں فینسنگ ہوتی رہی, کل ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ 94% فینسنگ ہو چکی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان نے وہاں پہ روکنے کی کوشش کی, معاملات خراب ہوئے اور انہوں نے کوئی ویڈیوز بھی جاری کی, تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ساتھ اس میں لنک کر لیجئے گا کہ ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی 2022 میں, اس کو بھی ذرا کائنڈلی لنک کیجئے. تو جہاں تک فینس کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ایک ٹیکٹیکل ایشو ہے جس کو کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے جو ہے وہ دے ہیو بلون اٹ آؤٹ آف پروپورشن, اوور ہائپ کر دیا اس کو. ایک ٹیکٹیکل ایشو ہے, ایک پرٹیکولر آپ دیکھیں گے ایک ایریا کے اندر, ایک پرٹیکولر ایریا کے ایک سیکٹر کے اندر یہ ایشو ہوا ہے. یہ اکراس دی آپ پاک دیکھیں, پاک افغان بارڈر جو ہے وہ 2400 کلومیٹر لگ بھگ بلوچستان سے شروع ہو کے آل دا وے جو ہے تورخم تک یہ آتا ہے. تو ہر جگہ یہ نہیں ہوا, یہ ایک جگہ کے ایک ایریا کے ایک سیکٹر میں ہوا ہے, جس کی وجہ جو ہے وہ ریفیوجیز جا رہے تھے, ریفیوجیز نے کراس کرنا تھا تو انہوں نے بارڈر کو وہاں سے اکھاڑ دیا. ایک بار ریفیوجیز یہاں پہ آ جائیں گے وہ بارڈر کا فینس دوبارہ ایریکٹ کر دیا جائے گا اور یہ ایشو ایڈریس ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے ایک ٹیکٹیکل ایشو تھا
ایک پرٹیکولر ایریا پہ کنفائنڈ اس سوال کا جواب ہے. جہاں تک فیٹف کی بات ہے، فیٹف میں اب چیمہ صاحب یہ ہو گیا ہے کہ ایک ایکشن پلان تھا جس کے اندر تقریباً 27 پوائنٹ تھے جس پہ پاکستان کو عمل درآمد کر رہا تھا، اور ٹیکنیکل کمپلائنس پہ تقریباً مور اور لیس کر لیا تھا. لیکن پھر ایک اور ایکشن پلان ایگریڈ ہوا اس سال، پچھلے سال کسی وقت، وہ مہینہ مجھے بھول گیا، جس میں 7 پوائنٹس اور دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ 7 کو اور 27 کو ملا لیں تو ٹوٹل 34 ہو گئے. اب جو فیٹف کی آخری میٹنگ تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 34 میں سے 30 پوائنٹ پہ تو پاکستان کمپلائنٹ ہے، 4 کے اوپر ابھی بھی عمل درآمد کی گنجائش موجود ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا تھا کہ جو یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اب اگر ملا کے آپ دیکھ لیں تو ایک تو جو یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہ جو بھی پرسنالٹیز ہوں یا گروپس ہوں ان کے خلاف ایکشن، یہ ڈیمانڈ ہے. ان کے خلاف سینکشنز ہوں، ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، سو آن سو فورتھ. اور دوسرا جو ایکشن پلان نیا آیا ہے اس پہ عمل درآمد، کیونکہ فیٹف کی میٹنگ نے کہا تھا کہ یہ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں طالبان کے آنے سے، وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے فور اینٹی منی لانڈرنگ کی جو کمپین ہے اس کے لیے. تو اس پہ اور ایکشنز چاہیے ہوں گے. تو آئی تھنک اگر میں یہ جو میں نے آپ کو انفارمیشن بتائی ہے اس پہ بیس کروں تو فی الحال مجھے تو اگلے سال پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلتا ہوا نہیں نظر آتا. میرا خیال ہے اس کے اوپر ہی ہوگا. کیا پاکستان یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لے پائے گا؟ دیکھنا پڑے گا. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن ایک بات ضرور کہتا جاؤں کہ یہ صرف ٹیکنیکل کمپلائنس کا ایشو نہیں ہے. یہ ایک فیٹف جو ہے ایک جیو پولیٹیکل ٹول ہے جو امریکہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کا کلیئر ایویڈنس اب تو ہمارے سامنے آ گیا. تو جب تک اس کی ٹیکنیکل کمپلائنس تو ایک سائیڈ رہ گئی، اس کو علیحدہ دیکھیے، لیکن اس کو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. تو اگر تو اس میں امپروومنٹ ہو تو پھر آپ چانسز کے گرے لسٹ سے نکلنے کے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر امپروو نہیں ہو رہے تو پھر چانسز گرے لسٹ پہ رہنے کے جو ہے برقرار رہتے ہیں. تو اس وقت امریکہ پاکستان کے تعلقات میں کافی سرد موری ہے. تو امریکہ اس کو ایز اے جیو پولیٹیکل ٹول بھی استعمال کرتا ہے. اور اب تو یہ رپورٹس بھی آئی تھی کہ ایون انڈیا نے کافی لابنگ کی کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ کے اوپر رہے. تو آئی تھنک اس کا جیو پولیٹیکل آسپیکٹ کو ٹیکنیکل کمپلائنس کے ساتھ ملا کے دیکھنا چاہیے، تو ہمیں ایک جواب ملے گا کہ پاکستان گرے لسٹ پہ کیوں ہے. ادروائز پیورلی آن گراؤنڈز آف ٹیکنیکل کمپلائنس پاکستان ہیز ڈن اے فیئرلی گڈ جاب. And that has been a bit unfair to Pakistan, I must say. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل سائٹس کو اور جو کمپلائنس ہے جو ہمیں کرنی ہے اس کو دونوں کو دیکھ کے اس کو، اور انٹرنیشنل اور خاص کر امریکہ کا جو پریشر ہے، جیو پولیٹیکل اینگل، ٹیکنیکل کمپلائنس پلس جیو پالیٹکس، دونوں کو ملا کے دیکھنا ہوگا تو ہمیں ایک جواب ملتا ہے کہ گرے لسٹ پہ یہ صرف ٹیکنیکل کمپلائنس کی گیم نہیں ہے، ایک پریشر کا ٹول ہے امریکہ کے ہاتھ میں، وہ اس کو استعمال کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب. آپ نے ہمیں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا کہ 2021 میں سیکیورٹی کیسی رہی، اور اس کا ظاہری بات ہے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے 2022 میں، اور کس طرح کا ایک سیکیورٹی لینڈسکیپ 2022 میں بنے گا. ظاہری بات ہے آپ وہ بھی لکھیں گے، وہ بھی ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے، اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس سے انالیسس کر سکتے ہیں اور اسے ڈرا کر سکتے ہیں، اپنا کرکس یا جو ایک آؤٹ کم نکال سکتے ہیں جو باسط صاحب نے باتیں کی کہ ہمارا 2022 کس طرح کا ہوگا. تھینک یو ویری مچ باسط صاحب فار enlightening us and helping us to understand Pakistan's security situation. Thank you, Chima.